سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکالنے کا وسیلہ تو بہت پہلے سے طے ہوتا ہے، اور جانتے ہو یہ تکلیفیں، آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھ سکے، ہمیں اللہ کی پہچان ہو سکے۔ وقت اور حالات کبھی کبھی ایک سا نہیں رہنے دیتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے جو دل میں رہتا ہے۔ بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والے سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دو گنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو اور دوبارہ سے وہ وقت دور نہیں جب تمہارے ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ اور دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ پھر کیوں مطمئن نہیں ہو؟ کبھی کبھی دل بس یوں ہی بھرسا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی چاہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اترتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم نے اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمیں اور ہمارے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، وہ معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیری ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے ہمیں، ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، دروازے دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھی ہوئی گھڑی کھول رہا ہے، بس سب حل ہو جاتا ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں ہو؟ کیوں وسوسوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا تو توکل ہوتا ہے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔